السلام علیکم۔ دل مستر قسط نمبر 9 اسٹارٹ۔ کچھ دن سے نبیہ نوٹ کر رہی تھی کہ الہان کا رویہ اس کے ساتھ کافی رسمی سا ہو گیا ہے۔ پہلے جس طرح وہ آفس جا کر ہر گھنٹے 2 گھنٹے بعد مس یو لو یو کی ٹیکسٹ بھیجتا تھا، اب کئی دن سے یہ سلسلہ بند کر دیا تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ گھر آ کر بھی وہ رسمی سلام دعا کے بعد اسٹڈی چلا جاتا اور وہاں سے رات کو سونے کے لیے ہی نکلتا تھا۔ نبیہ 1-2 بار باتوں باتوں میں اس سے پوچھ بھی چکی تھی، پر وہ آفس میں کام کا برڈن بتا کر جان چھڑوا لیتا تھا۔ آج نبیہ کا ارادہ ہاشم عباس سے ملنے ہاسپٹل جانے کا تھا، اس لیے وہ چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں تھی۔ جب الہان کمرے میں آیا، وہ کوئی فائل اسٹڈی میں بھول گیا تھا، اسے ہی لینے آیا تھا کہ ٹیبل پر پڑا نبیہ کا سیل بجا۔ الہان اسٹڈی جانا ترک کرتا بیڈ کی طرف آیا، سائڈ ٹیبل پر پڑا نبیہ کا سیل اٹھا، جس کی اسکرین پر لکھا نام دیکھ کر اس کے ماتھے پر سلوٹیں ابھریں۔ وہ کال اوکے کرنے ہی والا تھا جب کال آنا بند ہو گئی۔ اس نے سیل واپس رکھا اور اسٹڈی میں چلا گیا۔ اپنی مطلوبہ فائل لے کر واپس کمرے میں آیا تو نبیہ آئینے کے سامنے کھڑی لپسٹک لگا رہی تھی۔ کہیں جا رہی ہو؟ الہان نے فائل الٹ پلٹ کرتے سرسری سا پوچھا۔ الہان کی آواز پر وہ چونک کر مڑی۔ تم کب آئے؟ ابھی آیا تھا، یہ فائل لینی تھی۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ ہوں، بابا سے ملے کافی دن ہو گئے ہیں، ان سے ہی ملنے جا رہی ہوں۔ اوکے۔ الہان نے ایک چٹکی نظر نبیہ کو دیکھا جو لپسٹک کے بعد اب گالوں پر بلشن لگا رہی تھی۔ تیاری تو باپ سے ملنے کی نہیں بلکہ کسی خاص شخص سے ملنے کی جا رہی ہے، وہ دل میں سوچتا سر جھٹکتا نبیہ کو بائے کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ کہیں کچھ غلط تو ہے؟ اس کا دماغ اسے خبردار کر رہا تھا۔ شک کے بیج کی جڑیں پھیل کر اب تک دل میں پہنچنے والی تھیں۔ نصرت فتح علی خان کی خوبصورت آواز میں بجتے میوزک کو انجوائے کرتی وہ ڈرائیونگ کر رہی تھی جب پاؤچ میں پڑا اس کا سیل بجا۔ نبیہ نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ کو تھام کر دوسرے سے سیل پاؤچ سے نکالا۔ اوہ محتشم ابراہیم! اس کے ہونٹوں سے سرگوشی برآمد ہوئی۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ سلو کی اور ہاتھ بڑھا کر میوزک بند کیا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ کال اوکے کرتے ہی سیل کان سے لگا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں مسز ملک؟ دوسری طرف سے فریش آواز میں پوچھا گیا تھا۔ فائن، آپ کیسے ہیں محتشم ابراہیم؟ محتشم اس کے محتشم ابراہیم کہنے پر مسکرا دیا۔ یہ واحد ہستی تھی جو اسے پورے محتشم کی بجائے محتشم ابراہیم کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، سب فٹ فاٹ۔ بڑے خوش لگ رہے ہیں، خیریت؟ اب کہ نبیہ اس کی فریش مسکراتی آواز پر ٹھٹکی۔ جی بالکل صحیح پہچانا، میں واقعی بہت خوش ہوں۔ وہ مسکرایا۔ وجہ؟ نبیہ بھویں اچکا کر بولی۔ وجہ میں سوچ رہا ہوں آپ سے مل کر بتاؤں، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ محتشم نے پرسوس انداز میں پوچھا۔ کہیں آپ کرپشن کے کیس سے موجزانہ طور پر بری تو نہیں ہو گئے؟ نبیہ نے مسکراتے ہوئے اندازہ لگایا۔ تکا ٹھیک لگا لیتی ہیں آپ، بالکل یہی وجہ ہے میری خوشی کی، لیکن اس کے علاوہ ملک سلطان کیس پر بھی مجھے آپ سے کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ مسز ملک، کیا ہم آج ہی مل سکتے ہیں؟ کیونکہ میں کل لاہور واپس چلا جاؤں گا اور فون پر اتنی لمبی بات ہو نہیں سکتی۔ شور، میں ابھی بابا سے ملنے ہاسپٹل جا رہی ہوں، لنچ ساتھ کرتے ہیں۔ خوشگوار موڈ میں بولی۔ اوکے ڈن۔ محتشم نے اسے ریسٹورنٹ کا نام بتایا۔ اوکے، میں 2 بجے تک پہنچ جاؤں گی۔ تھینکس، آئی ول بی ویٹنگ دیئر۔ وہ مسکرا کر بولا۔ خدا حافظ۔ نبیہ نے آنے کا بتا کر کال بند کی اور میوزک پھر سے آن کر کے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ اب وہ میوزک کے ساتھ خود بھی گنگناتی ہوئی اسٹیئرنگ پر انگلیاں بجا رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس کے پہلے سے زیادہ فریش موڈ کا پتہ دے رہے تھے۔ 4 ماہ تک کٹھن حالات کا سامنا کرتے ہوئے بالآخر محتشم خود پر لگے کرپشن کیس کو جھوٹ ثابت کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس سارے پروسیجر میں ابصار علی نے جس طرح اسے ہیلپ آؤٹ کیا تھا، محتشم ان کا احسان مند تھا۔ ابصار علی کے علاوہ اور بھی بہت سے سینئر آفیسرز اس کیس میں اسے مکمل سپورٹ دی تھی، اور ان سب کی مدد محتشم کی ایمانداری کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دائرہ کردہ پیسے کی ہیرا پھیری کے کیس سے باعزت بری ہو چکا تھا۔ ان 4-5 ماہ میں محتشم صرف خود کو اس جھوٹے کیس سے چھڑوانے کی تگ و دو میں لگا ہوا تھا، مگر اس کیس کے پیچھے کن عناصر کا ہاتھ تھا یا پھر کس کو اس سے ذاتی دشمنی تھی کہ جس نے اس پر یہ کیس کروایا تھا، وہ فی الحال اس سے بے خبر تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت پاورفل اور ہیرا پھیری کرنے کا ماہر تھا، کیونکہ جس طرح سے بھرپور ثبوتوں کے ساتھ یہ کیس کیا گیا تھا وہ بہت سالڈ ثبوت تھے۔ شروع میں تو محتشم ان ثبوتوں کو دیکھ کر خود بھی چکرا گیا تھا کہ آیا کیا واقعی وہ یہ سب کر چکا ہے، لیکن پھر اپنے کولیگ اور سینئرز کی مکمل سپورٹ نے اسے باور کرایا کہ وہ اکیلا نہیں ہے، سب سینئرز اس کے ساتھ تھے اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں، جنہیں محتشم ابراہیم کے سچا ہونے پر یقین ہے، جو یہ بات مانتے کہ محتشم ابراہیم اپنی جاب کے ساتھ کبھی فراڈ نہیں کر سکتا۔ اسی حوصلے نے اس میں خود کو سچ ثابت کرنے کی ہمت دلائی تھی۔ وہ کامیاب بھی رہا تھا، مگر اس سارے عمل میں وہ ان دشمن عناصر تک نہیں پہنچ پایا تھا، مگر اب بری طرح ہر طرح سے بری ہو کر وہ ارادہ کر چکا تھا کہ وہ جلد ہی ان کا پتہ لگا کر رہے گا۔
نبیہ ہاشم باسی سے مل کر متہم کے بتائے گئے ریسٹورینٹ جا رہی تھی جب اسے الہان کی کال آئی۔ جی نبیہ نے کال اوکے کی، کہاں ہو؟ بتایا تو تھا بابا سے ملنے جاؤں گی، وہیں ہوں۔ میں سوچ رہا تھا آج لنچ ساتھ کرتے ہیں، کافی دن ہو گئے ایک ساتھ باہر لنچ کیے۔ الہان نے اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے ہاتھ جما کر نارمل لہجے میں کہا۔ آج نہیں الہان، کل آج مجھے اپنے فرینڈ سے ملنا ہے اور لنچ کا پروگرام بھی اسی کے ساتھ ڈن ہے، نبیہ بنا روکے کی سانس میں بولی۔ کون سی فرینڈ؟ الہان نے وہ مشکل لہجے کو سرسری بنا کر پوچھا۔ وہ میرے ساتھ تھی الہان، اخبار کے دفتر میں جب میں جاب کرتی تھی تب، وہ گھبرا کر بولی۔ الہان اس کی گھبراہٹ نوٹ کر چکا تھا۔ اوکے فائن، ہم کل چلے جائیں گے، ہیو فن ود یور فرینڈ، وہ کمٹی مسلتا مسکرا کر بولا۔ تھینکس مسٹر ملک، وہ فون رکھتی ہو؟ ڈرائیونگ کر رہی تھی ہوں، اوکے بائے۔ الہان نے بائے کر کے کال کاٹ دی اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا کر عین نبیہ کی گاڑی کے پیچھے لے آیا۔ وہ دیکھنا چاہتا کہ نبیہ اپنے کس فرینڈ سے ملنے جا رہی ہے۔ دوسری طرف نبیہ نے کال بند کر کے سیل واپس پاؤچ میں رکھا۔ مجھے الہان سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، وہ اپنے جھوٹ پر گلٹی فیل کر رہی، بڑبڑائی اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ نبیہ جب ریسٹورینٹ پہنچی تو محتشم وہاں پہلے سے موجود تھا۔ نبیہ کو اپنی طرف آتے دیکھ کر محتشم اپنی بے ہنگم دھڑکنوں کو کنٹرول کرتا کھڑا ہوا۔ السلام علیکم، نبیہ نے مسکرا کر سلام کیا۔ محتشم نے سر ہلا کر جواب دیا۔ ہیو اے سیٹ پلیز، وہ مسکرایا۔ نبیہ چیئر گھسیٹتی بیٹھ گئی۔ انٹریس پر موجود الہان ملک نے یہ منظر اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا اور نبیہ اور اس کے فرینڈ پر ایک خون آلود نگاہ ڈالتا واپس مڑ گیا۔ شک کے بیج کی پھیلتی جڑیں اس کے دل کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ جی تو محتشم ابراہیم، پہلے تو آپ کو بہت مبارکباد کہ آپ خود پر لگے جھوٹے کیس سے بری ہونے میں کامیاب ہو گئے، جو ہمارے ملک میں بالکل ایک انسپیکٹڈ سا قصہ معلوم ہوتا ہے۔ یوں تو یہاں ہے بے قصور کو سزا اور مجرم کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ وہ بات کر کے ہلکا سا مسکرائی۔ کہیں آپ کے کہنے کا مقصد یہ تو نہیں کہ میں مجرم تھا؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر مشکوک سا بولا۔ ہاں ہاں ہاں، اس کے ایکسپریشن پر نبیہ کھل کر ہنسی۔ نہیں بالکل بھی نہیں، میں جانتی ہوں آپ بے قصور تھے، وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھے ہنسی کنٹرول کرتی بولی۔ محتشم نے اس کا گلابی کھلتا چہرہ نظروں کے رستے دل میں اتارا اور کمپوز ہوتا مسکرا دیا۔ تھینکس فار یور ٹرسٹ، مینشن نوٹ، میں جانتی ہوں آپ بہت شریف سلجھے اور دیانتدار آفیسر ہیں، میری اتنی ساری خوبیوں کا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ مسکراہٹ دباتا شرارت سے بولا۔ اب صفدر ابراہیم کے بیٹے ہاشم باسی کے کزن، رانا باسی کے بھائی اور نبیہ باسی کے دور کے رشتہ دار ہیں، اس لیے سب جانتی ہوں، وہ جوابی شرارتی مسکراہٹ چہرے پر لا کر بولی تھی۔ اس کی تفصیلی وضاحت پر محتشم کھل کر مسکرا دیا۔ اٹس بگ آنر فار می محترمہ نبیہ عباسی صاحبہ کہ آپ مجھے ان اچھی خوبیوں سے سمیت جانتی ہیں۔ وہ مسکرائی۔ اچھا وہ ملک سلطان کیس کے بارے میں کیا ڈسکس کرنا تھا آپ کو؟ نبیہ یاد آنے پر فوراً بولی۔ جی مجھے اپنے کانٹیکٹ کے تھرو کچھ ثبوت ملے ہیں، وہی آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، پہلے لنچ ہو جائے، محتشم نے ویٹر کو آتے دیکھ کر کہا۔ جی نبیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویٹر ان کے بتائے گئے مینیو کے مطابق لنچ ٹیبل پر سرو کر کے پروفیشنل مسکراہٹ چہرے پر سجا کر ان دونوں کو دیکھتا اب اینی تھنگ مور پوچھ کر واپس مڑ گیا۔ 10-15 منٹ بعد محتشم نے فنش کر کے نیپکن سے ہونٹ تھپتھپایا اور نبیہ کی طرف متوجہ ہو جو پانی پی رہی تھی۔ نبیہ نے پانی پی کر گلاس واپس رکھا اور محتشم کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے بغیر نبیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ اٹھائی، جواباً محتشم بھی مسکرا دیا۔ اب بات ہو جائے؟ جی بالکل، وہ گھڑی دیکھتے بولی۔ میں اپنے کیس میں انوالو تھا، اس لیے پرسنلی ملک سلطان کیس کو ہینڈ اوور نہیں کر سکا۔ میرا ایک دوست ہے شہزاد انٹیلیجنس ایجنسی میں، اسی کے ذمہ ایک کام لگایا تھا میں نے۔ نبیہ سر ہلاتی بہت غور سے محتشم کی بات سن رہی تھی۔ اصل میں مس نبیہ، ٹیکس کی عدم ادائیگی، انلیگل ایکسپورٹ اور اسی قسم کی چند اور ہیرا پھیریوں کے علاوہ بھی اور بہت سے پوائنٹ سامنے آئے ہیں اس کیس میں۔ مطلب؟ نبیہ کوہنیوں کو ٹیبل پر ٹکا کر ہاتھوں کے پیالے میں منہ دیے رازداری سے بولی۔ مطلب؟ نبیہ وہ ہچکچایا۔ نبیہ آپ اپنی مدر کی ڈیتھ سے ریلیٹڈ کچھ جانتی ہیں؟ آئی مین ٹو سے کیا واقعی انہوں نے سوسائڈ ہی کی تھی؟ محتشم کی بات پر نبیہ کے چہرے پر تکلیف دہ تاثرات نمودار ہوئے۔ میرا مطلب آپ کو ہرگز ہرٹ کرنا نہیں تھا نبیہ، میں تو بس… جی انہوں نے سوسائڈ کی تھی، نبیہ اس کی بات کاٹ کر اسپاٹ سی بولی۔ محتشم نے سر ہلایا۔ کیا میں اس کے علاوہ کچھ اور بھی پوچھ سکتا ہوں؟ وہ اس کے چہرے کے پتھریلے تاثرات دیکھ کر محتاط سا بولا۔ اگر اس پوچھ گچھ کا تعلق ملک سلطان کیس سے ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ میرے 10 سال پرانے زخم مت کھریدیں، وہ اکھڑ لہجے میں کہتی ہوئی ذرا بھی کچھ دیر پہلے والی خوش مزاج نبیہ نہیں لگ رہی تھی۔ محتشم نے ایک نظر اس کے تنے چہرے پر ڈال کر گلا کھنگارا۔ سنبل عباسی اور ملک سلطان کا ریلیشن شپ کیسا تھا؟ مطلب ہاشم بھائی تو دوست تھے ملک سلطان کے، اس لیے گھر بھی کافی آنا جانا ہوتا ہوگا، وہ محتاط ہو کر بولا۔ میں تب چھوٹی تھی محتشم ابراہیم، اتنی باریک بینی سے کسی بھی ریلیشن شپ کو جج نہیں کر سکتی تھی، اس لیے بظاہر تو سب ٹھیک ہی لگا۔ تھینکس، محتشم مسکرایا۔ مجھے یہی پوچھنا تھا آپ سے، آپ کہہ رہے ہیں
کہہ رہے تھے جو پوائنٹس میں نے آپ کو دیے ان کے علاوہ بھی کچھ پوائنٹس ہیں اس کیس میں، تو کیا میں پوچھ سکتی ہوں وہ پوائنٹس کیا ہیں؟ وہ تفتیشی انداز میں موسم کو دیکھتی بولی، اصل میں مسز ملک، میرے دوست نے ملک سلطان کا پرانا کھاتا سرچ آؤٹ کیا ہے، جس کے مطابق ماضی میں ملک سلطان پر ایک دو موسم نے رک کر نبیہ کو دیکھا۔ نبیہ کی آنکھوں کے درمیان بل ڈالے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ملک سلطان پر کچھ ریپ کیسز بھی چلے تھے ماضی میں جو کسی بھی نتیجے کے بغیر بند کر دیے گئے تھے۔ اوکے تھینکس، میں چلتی ہوں۔ نبیہ اپنا پاؤچ اٹھاتی کھڑی ہوئی۔ بہتر ہوگا مفتی ابراہیم کہ آپ مجھے انوالو کیے بغیر اس کیس کو ہینڈل کریں۔ میں الہان سے جھوٹ بول کر آپ سے نہیں مل سکتی، اور اس کیس کو آپ سے ڈسکس کرتے ہی میں نے آپ کو انفارم کر دیا تھا کہ میرا نام بیچ میں مت آئے، کیونکہ میں اب نبیہ عباسی نہیں، مسز نبیہ الہان ملک بن چکی ہوں، لہٰذا اس کیس کو لے کر مجھے اپنا گھر خراب نہیں کرنا ہے۔ ہوپ سو کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ خدا حافظ۔ وہ تنہ تاثرات سے ساری بات کہتی ایگزٹ کی طرف بڑھ گئی۔ موسم نے اس کی نظروں سے اوجھل ہوتی پشت کو دیکھا اور سر جھٹک کر سیلر کیز اٹھاتا باہر نکل گیا۔ وہ جان گیا تھا نبیہ عباسی ایک دم سے پہلے والی نک چڑی نبیہ عباسی کیوں بن گئی تھی۔ وہ بد کردار ہی تھی۔ ہاشم، آپ کی مدر نے سوسائڈ ہی کی تھی نا، اس کی خودکشی ثابت کرتی ہے وہ بد کردار تھی۔ سنبل عباسی اور ملک سلطان کا ریلیشن شپ کیسا تھا؟ ایک بد کردار عورت کے لیے کیوں روک لے رہے ہو؟ ہاشم، ملک سلطان پر ماضی میں ایک دو ریپ کیسز بھی چلے تھے، وہ بد کردار تھی۔ ہاشم، ملک سلطان کی ماضی کی آواز اور مفتی ابراہیم کے ابھی پوچھے گئے سوال نبیہ گرد گرد گونج رہے تھے۔ وہ سر اسٹیئرنگ پر گرائے کانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی، مگر یہ آوازیں پھر بھی اس کے کانوں تک پہنچ کر اسے اذیت دے رہی تھیں۔ وہ بہت مشکل سے ریسٹورنٹ سے اٹھ کر گاڑی تک آئی تھی، اور اب بھی اس کی حالت اچھی معلوم نہیں ہو رہی تھی، اور نہ ہی وہ ڈرائیو کرنے کی پوزیشن میں تھی۔ مفتی ابراہیم نے ایسا کیوں کہا؟ ملک سلطان کا ممی کے ساتھ کیا ریلیشن شپ؟ ملک سلطان پر ریپ کی کیسز، ملک سلطان کا بابا کو بار بار باور کروانا کہ سنبل عباسی بد کردار عورت تھی، کیا ہے یہ سب؟ محسن نے کیوں پوچھا مجھ سے ممی کا؟ کیا ملک سلطان ممی کا کوئی ریلیشن شپ تھا؟ اس کے دماغ میں سوال ابھرا۔ نہیں، میری ماں بد کردار نہیں تھی میری ماں بد کردار، اور نہ ہی اس کا ملک سلطان سے کوئی ریلیشن شپ تھا۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھے پوری طاقت سے چلائی تھی، اس کی آواز گاڑیوں کے بند شیشے سے پلٹ کر گاڑی میں گونج اٹھی تھی۔ اگر میری ماں کیس میں بھی تم ملوث ہوئے ملک سلطان، تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں قتل کروں گی، ذلیل کمینے انسان، اپنے ہاتھوں سے ماروں گی میں تمہیں۔ وہ سر اسٹیئرنگ پر جمائے بلند آواز سے رونے لگی، اس بات سے بے خبر کہ عنقریب اس کی اپنی زندگی میں بد کرداری کا بھیانک دھبا لگنے والا ہے۔ حال الہان نے جلدی سے گاڑی کو بریک لگایا، دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ موبائل کی روشنی میں وہ آگے بڑھتا گاڑی سے ٹکرانے والے بندے کو دیکھ رہا تھا۔ کافی آگے جا کر اسے فٹ پاتھ کے پاس گرے وجود کا احساس ہوا۔ وہ بھاگنے کے انداز میں اس وجود تک پہنچا تھا۔ موسم کا وجود سڑک پر اوندھے منہ گرا ہوا تھا۔ بارش کی پانی کے ساتھ ہی اس کے وجود سے نکلتا خون بھی تیز سے ارد گرد پھیلتا جا رہا تھا۔ الہان نے موبائل کی روشنی اس کی پشت پر ڈالی اور سڑک پر پھیلتے خون سے گھبرا کر جلدی سے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر موسم کے وجود کو سیدھا کرنے لگا۔ بارش کے قطرے اس کے منہ پر گر گر کر بار بار آنکھوں کو بند کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ الہان نے پوری طاقت سے موسم کے وجود کو سیدھا کیا تھا۔ لمبے لمبے سانس لے کر اس نے جیسے ہی روشنی اس وجود کے چہرے پر ڈالی تو خون میں لت پت اس چہرے کو دیکھ کر اس کے منہ سے سرگوشی برآمد ہوئی۔ محتشم ابراہیم، جن لوگ کے ساتھ ہمارا دل کا رشتہ ہوتا ہے نا، انہی کے ساتھ ہمارے وجدان کا تعلق ہوتا ہے۔ ان کی پریشانی خبر سن کر دل کو بے چینی کے پر لگ جاتے ہیں، ان کے سب دکھ سکھ ہمارے دلوں پر اترتے ہیں، اور نبیہ اور موسم کا رشتہ بھی دل کا تھا، سو اس لیے موسم کے لیے فکر مند اور بے چین تھی۔ وہ دل کی بے قابو ہوتی دھڑکن سے گھبرا کر اٹھی اور لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ زوردار بارش، تیز ہوا بالکل کسی طوفان کی آمد خبر دے رہی تھی۔ وہ سینے پر ہاتھ پھیرتی وہیں پلر سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ میرے مالک، یہ بارش رک جائے پلیز، مجھے بہت ڈر لگ رہا، اللہ جی پلیز یہ طوفان تھم جائے۔ وہ بے چینی سے چکر کاٹتی ٹہلنے لگی۔ محتشم کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا میرے مالک، وہ جہاں کہیں بھی ہو خیریت سے ہو۔ بے بسی سے دعا مانگتی اپنے آنسو پوंچھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ گیٹ کیپر اسے باہر نکل کر ٹہلتے دیکھ کر اس کے پاس آیا۔ وہ خان محتشم ابھی تک نہیں آئے۔ وہ بے چارگی انتہا پر پہنچتی ذرا سا آسرا پا کر خان سے ہی دل کی بے چینی شیئر کرنے لگی۔ بی بی صاحب، موسم بہت خراب ہے صاحب، آفس میں ہی رک گیا ہوگا، طوفان میں آنا بھی تو مشکل تھا، آفس سے تو کب یہ نکل چکے ہیں، نبیہ بے چینی سے بولی۔ پھر آپ صاحب کو فون ملا کر پوچھ لو بے صاحب، وہ مؤدب سا بولا۔ فون بند ہے، شاید بارش کی وجہ سے سگنل پرابلم ہے، میں خود جا کر دیکھا ہوں رستے میں، خان نے اپنی ہی بی بی صاحب کے چہرے پر پھیلی پریشانی دیکھ کر کہا۔ نبیہ نے اس کے مخلص انداز پر بے دل سا مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں خان، تم کہاں جاؤ گے انہیں دیکھنے؟ آفس کو کون سا ایک رستہ جاتا ہے، میں پھر سے فون کر کے دیکھتی ہوں۔ جی اچھا۔ خان سر ہلاتا واپس گیٹ کی طرف بڑھا۔ نبیہ موسم کا نمبر ملا کر کان سے لگاتی واپس لاؤنج میں آ گئی۔